بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، ذکر و اذکار کی بہت ہی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار کے لیے کس طریقے سے اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کون کون سے اذکار بتلائے ہیں، کن کن مواقع پر پڑھنے کے لیے کون سے اذکار بتلائے ہیں، اور کن چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اذکار بتلائے ہیں، ہمیں جاننا چاہیے اور انہیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ وقت کی پابندی کے ساتھ اگر ہم ان اذکار کو پڑھ لیتے ہیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں، بہت ساری الجھنوں سے محفوظ رہتے ہیں، بہت ساری ایذا رسانی سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا جب آپ بستر پر لیٹنے کے لیے جاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کون سی دعا اور کون سا ذکر بتایا ہے، ہمیں وہ یاد کرنا چاہیے اور یاد کر کے پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم اس کا وہ ثواب حاصل کر لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور صرف ثواب ہی نہیں، اس کے فیوز و برکات بھی ہم اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے بھی، یعنی جب تک وہ بیدار ہیں، چاہے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں پہلو کے بل، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ اللہ کے ذکر میں زبان تر و تازہ ہے، زبان سے اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا رہتا ہے، تو یہ بہترین لوگ ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اوى الرجل الى فراشه ابتدره ملک و شیطان، جب آدمی اپنے بستر پر آتا ہے تو اس کے پاس شیطان بھی آتا ہے اور فرشتہ بھی آتا ہے۔ فیقول الملک، فرشتہ کہتا ہے اختم بخیر، خیر کے ساتھ تمہارا خاتمہ ہو۔ ویقول الشیطان اختم بشر، تمہارا خاتمہ شر کے ساتھ ہو۔ فإن ذکر اللہ، اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ثم نام، پھر وہ سو جاتا ہے، بات الملک، فرشتہ بھی رات گزارتا ہے، یکلؤہ، اس کی حفاظت کرتے ہوئے، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْمَلَكُ، جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے افتح بخیر، دن کی شروعات اچھائی کے ساتھ کرو، بھلائی کے ساتھ کرو۔ وقال الشیطان، جبکہ شیطان کہتا ہے افتح بشر، برائی کے ساتھ تمہاری شروعات ہو۔ فَإِنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ نَفْسِي، اور بیدار ہونے کے بعد اگر یہ دعا پڑھتا ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میری طرف میرا نفس لوٹا دیا ہے، میری جان لوٹا دی ہے، وَلَمْ يُمِتْهَا، اور اس کو موت نہیں دی ہے نیند کی حالت میں۔ الحمد للہ الذی یمسک السماوات والارض، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے، ان تزولا، زائل ہونے یا کہ زائل ہو جائیں، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے، یا کہ وہ ہٹ جائیں اپنی جگہ سے۔ آخر آیت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا، الحمد للہ الذی یمسک السماء، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمان کو تھامے ہوئے، ان تقع علی الارض، یہ کہ وہ زمین پر گر جائے، الا باذنہ، مگر اللہ رب العالمین کی اجازت سے۔ الحمد للہ الذی یحیی الموتى، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
فَإِنْ وَقَعَ عَنْ سَرِيرِهِ فَمَاتَ، اگر آدمی اپنی چارپائی سے گر کر مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کو ابو یعلا نے روایت کیا ہے، امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا صحیح علی شرط مسلم، یہ مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، من آوى الی فراشہ طاہرا، جو شخص اپنے بستر پر آتا ہے باوضو ہو کر کے، وذکر اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، حتی یدرکہ النعاس، یہاں تک کہ اسے اونک آنے لگتی ہے، لم ینقلب ساعۃ من اللیل، رات میں جب وہ کروٹ بدلتا ہے، یسأل اللہ فیہا خیرا من الدنیا والآخرہ، اور اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت کی بھلائی جو اس نے مانگ رکھی ہے، الا اعطاہ ایاہ، مگر اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، جب ہم بستر پر آئیں تو ایسی صورت میں ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے، جو بھی ہمیں ذکر یاد ہو وہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے جس قدر ہم دعائیں مانگیں گے، جو چیزیں مانگیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے عنایت کر دے گا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت، امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن، یہ حسن ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اذا اضطجع احدکم علی جنبہ الایمن، جب تم میں کا کوئی شخص دائیں پہلو پر لیٹ جائے، ثم قال، پھر یہ دعا پڑھے، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، ووجہت وجہی الیک، اور اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کر دیا، والجأت ظہری الیک، اور اپنی پیٹھ تیری طرف لگا دی، وفوضت امری الیک، اور اپنے معاملات تیرے سپرد کر دیے، لا ملجأ منک الا الیک، اور تیرے علاوہ کوئی ملجا نہیں ہے مگر تیری ہی طرف، اومن بکتابک، میں تیری کتاب پر ایمان لایا، ورسولک، تیرے رسول پر ایمان لایا، فإن مات من لیلتہ دخل الجنہ، اگر اس کا اسی رات میں انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، اور اسی سے ملتی جلتی دعا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا اتیت مسجدک، جب تم اپنے بستر پر آؤ، فتوضأ وضوءک للصلاۃ، تو نماز والا وضو کرو، پھر دائیں جانب لیٹ جاؤ، ثم قل، پھر یہ دعا پڑھو، اللہم اسلمت نفسی الیک، ووجہت وجہی الیک، وفوضت امری الیک، والجأت ظہری الیک، رغبتا ورہبتا الیک، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، فإن مت من لیلتک مت علی الفطرہ، وإن مت اصبت خیرا واجعلہن آخر ما تکلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر اسی رات میں انتقال ہو جائے اس کا، تو فطرت اسلام پر اس کا انتقال ہوگا، اور اگر تم صبح کر لو تو خیر کے ساتھ تمہاری صبح ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ان کو کہ یہ آخری کلمات ہونے چاہیے، اس کے بعد کچھ اور نہیں پڑھنا، کوئی اور گفتگو نہیں کرنا، کوئی اور بات نہیں کرنا، بلکہ یہ پڑھنا ہے دعا۔ پھر وہ کہتے ہیں فارددتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، فلما بلغت آمنت بکتابک الذی انزلت، جب میں یہاں پہنچا کہ میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل کیا، قلت ورسولک، تو میں نے وبنبیک الذی ارسلت کے بجائے وبرسولک الذی ارسلت کہہ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول یہاں پر نہ لگاؤ، ولا بنبیک الذی ارسلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ نبی استعمال کیا۔ تو ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی دعا ہے اس میں ہیر پھیر نہیں کرنی چاہیے،
بلکہ وہی دعا وہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین یاوی الی فراشہ، جو شخص اپنے بستر پر آئے اور اس وقت یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، غفرت لہ ذنوبہ، اس کی گناہیں بخش دی جائیں گی، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی اس کے گناہ کیوں نہ ہو۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، امام نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بیان فرمائی، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے ملک ہے، بادشاہت ہے، وَلَهُ الحمد، اسی کی تمام تعریفات ہیں، اسی کے لیے تمام قسم کی تعریفات ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت و قوت نہیں، سبحان اللہ، ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، والحمد للہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، ولا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات بتلائے ہیں اور ان کا یہ معنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے رات میں اپنے بستر پر آنے کے بعد، تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کا گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من قال حین یاوی الی فراشہ، جو شخص اپنے بستر پر آئے اور اپنے بستر پر لیٹ جائے اور اس وقت تک ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 33 مرتبہ جو شخص یہ پڑھ لے، غفرت لہ ذنوبہ، اس کی گناہیں بخش دی جائیں گے، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وَإِن كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کی گناہیں ریت کے برابر کیوں نہ ہو۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ تو میرے بھائیو، ان حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب ہم بستر پر آئیں لیٹنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، آپ کی کچھ تعلیمات ہیں۔ اگر ہم آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے، یاد کر کے ان کو پڑھنا بھی چاہیے، تاکہ ہم وہ ثواب حاصل کر سکیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔ اس طریقے سے ہم اپنے ایمان کو جلا بخشیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ رکھیں گے اور ہم اللہ رب العالمین سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔